اگلا چیپٹر، شمع ہر رنگ میں جلتی ہے۔ جب چراغ امید کا واحد روغن یہ خوش فہمی ہو کہ جلد یا بدیر پاکستان پہنچیں گے اور سب ٹھیک ہو جائے گا، تو ایسے میں وطن کی سالمیت پر ہلکا سا سایہ بھی سہانے روح ہوتا ہے۔ یعنی مجدار میں جس ساحل کا تصور ہی باعث تقویت ہوا، اس کے ڈوبنے کی جھوٹی یا سچی خبر باعث تشویش ہوتی ہے۔ اسلام آباد میں غیر ملکی سفارت خانے سے جب بھاری مقدار میں اسلحہ برآمد ہونے کی خبر ملی تو قدرتی طور پر ایک دھچکا سا لگا اور تشویش ہوئی کہ اگر بر وقت اس کا سراغ نہ ملتا تو نہ جانے یہ آتشی مادہ کتنے خرمن بسم کر دیتا۔ اس اندیشے کے ساتھ ساتھ حکومت کی بیداری اور ہوشیاری کی بھی داد دینے کو جی چاہا کہ عین اس نے وقت پر ہاتھ ڈالا اور شعلے بھڑکنے سے پہلے ہی صورتحال پر قابو پا لیا۔ اسی طرح اگر کسی پاکستانی لیڈر کے کسی بیان سے پاکستان دشمنی کی بو آتی تو خون کھولنے لگتا، جی چاہتا کہ اس ناشکر انسان کا گریبان پکڑ کر بھرے بازار میں اسے جھنجھوڑ کر اس سے پوچھا جائے کہ ارض پاکستان کے فرزند، کیا تجھے آزادی کی قدر نہیں؟ کیا تجھے معلوم نہیں کہ اگر یہ ٹکڑا بھی ہم سے چھن گیا تو ہمیں نہ زمین جگہ دے گی نہ آسمان، کیونکہ نہ شکری اور نہ اہل قومیں تائید ازدی کی مستحق نہیں ہوتی۔ اے میں کدے کہ میں گسارو، میں کی تعظیم کرو، شیشے کا اکرام کرو۔ یہ رد عمل سراسر جذباتی اور لاؤبالی سے ہی، لیکن یہ حقیقت تھی کہ ہماری کیفیت وہی تھی کہ دل دھڑکے ہے جو بجلی چمکے ہے سوئے چمن۔ جب بھی کسف سے صبا بے قرار گزرتی، ہم سوچ میں پڑ جاتے کہ نہ جانے چمن پر غارت گلچیں سے کیا گزری۔ اسیری میں تو مٹھی بھر چاندنی اور چلو بھر دھوپ کی بھی قدر ہوتی ہے، وطن کی آزادی تو بڑی چیز ہے۔ ہماری یہ تشویش سیاسی مدوجہد تک محدود نہ تھی، بلکہ ہر وہ واقعہ، ہر وہ سانحہ جو پاکستان کے بقایا وقار پر اثر انداز ہو سکتا تھا، ہماری توجہ کا مرکز بن جاتا۔ ادھر پاکستان کے کسی بھی شعبہ زندگی کو زخم پہنچنے کا خدشہ ہوتا تو ہمارے دلوں سے درد کی صدائیں اٹھنے لگتیں۔ مثلا غیر ملکی تحائف میں جب ہمیں امریکی ہفت روزہ نیوز ویک ملا تو ہم نے ضرب معادلہ کے نرخ دیکھ کر پاکستان کی مالی حالت کا اندازہ لگایا۔ دسمبر 1971 میں پاکستانی روپے کی بین الاقوامی وقت 10.5 روپے فی ڈالر تھی۔ فروری 1972 میں 11.25 روپے فی ڈالر ہو گئی اور فکر ہوئی کہ بیماری زوروں پر ہے۔ لیکن اکتوبر 1973 میں 10.25 روپے فی ڈالر کی ہم سری کرنے لگے تو خوشی ہوئی کہ واہ واہ، نحیف و نزار جسم میں اتنی توانائی آ گئی۔ سوچا اگر صحت یابی کی رفتار یہی رہی تو یہ مریض کچھ عرصے میں پہلوان بن جائے گا۔ دراصل صحت بھی ہم تقابلی لحاظ سے دیکھتے، یعنی اکتوبر میں بھارت کے 9.25 روپے ایک امریکی ڈالر کے برابر ہوتے اور دسمبر میں 9.25 روپے فی ڈالر، تو دل گدگدانے لگتا کہ لو، حریف کی بھی صحت خراب ہونے لگی۔ اس کے برعکس اگر بھارتی روپے کی صحت بہتر ہونے لگتی تو خود بخود ہماری صحت خراب ہونے لگتی۔ اسی طرح جب پاکستان میں سیلاب آیا تو ہمارے دل یوں دھڑکنے لگے گویا ہم جیل کی محفوظ چار دیواری میں نہیں بلکہ سیلاب کی زد میں بیٹھے ہیں۔ پاکستان میں ایک گھر بہہ جاتا تو ساتھ ہی امیدیں بیٹھ جاتی، کسی ایک گھرانے کا چشم و چراغ بجھ جاتا تو ہمارا چراغ دل گل ہو جاتا۔ ایک ایک پل، ایک ایک سڑک، ایک ایک کھیت اور ایک ایک فیکٹری تباہ ہونے سے یوں صدمہ پہنچتا جیسے ساری عمر کی کمائی پانی میں بہہ گئی ہو۔ لیکن ہم سوائے افسوس اور دعا کے کر بھی کیا سکتے تھے؟ یہی تشویش اور ہمدردی خطوں کے ذریعے پاکستان بھیج دی۔ بعض لوگوں نے ریلیف فنڈ میں چیک بھیجنے کا فیصلہ کیا اور اپنے اپنے بینک کو اس ضمن میں ضروری ہدایات روانہ کر دی۔ قیدی سے یہی کیا کم ہے؟ بین الاقوامی ہاکی ٹورنامنٹ کو بھی ہم نے پاکستان کی تندرستی کا امتحان سمجھا۔ اس ٹورنامنٹ کے ایک پول میں بھارتی ٹیم تھی اور دوسرے میں پاکستانی۔ ہم دونوں پولوں کے تمام میچوں پر رواں تبصرہ سنتے اور جس میچ میں پاکستانی ٹیم حصہ لے رہی ہوتی اس پر خاص توجہ دیتے۔ اس کی وجہ یہ خواہش نہ تھی کہ یورپی، ایشیائی یا افریقی ٹیم نہ جیت جائے، بلکہ فکر اس بات کی تھی کہ پاکستان کسی سے ہار کر بھارت کے خلاف کھیلنے سے نہ رہ جائے۔ چنانچہ ٹورنامنٹ کے دوران پنجگانہ نمازوں میں کبھی اپنی رہائی کی دعا مانگنے سے چوک ہو گئی ہو تو کہہ نہیں سکتا، لیکن پاکستانی ٹیم کی فتح کے لیے خدا تعالی سے دعا کرنے میں کبھی ناگانا ہوا۔ پتہ نہیں وطن میں ہاکی کے لیے کتنے دنوں سے دعائیں نکلتی ہوں گی اور خود ہاکی ٹیم میدان میں کتنا زور لگا رہی ہوگی، لیکن ہم سمجھتے تھے کہ پاکستانی ٹیم جیت رہی ہے تو بس ہماری دعاؤں کے زور پر۔ ہماری دعاؤں کا سلسلہ جاری رہا اور آخرکار وہ وقت بھی آ گیا کہ پاکستانی ہاکی ٹیم کئی حریفوں کو پچھاڑتی ہوئی بھارتی ٹیم کے مد مقابل آ گئی۔ ہم سمجھے کہ پاکستان بھارت کے مقابل آ گیا۔ ہم نے وضو کیا، فرض نماز ادا کی، پھر نوافل پڑھے، پاکستانی ٹیم کے لیے پیشگی دعا کی اور نماز کے لیے 2 پوری ٹوپی پہنے تسبیح ہاتھ میں لیے کمنٹری سننے بیٹھ گئے۔ سامعین میں ہمارے بلاک کی ساری مخلوق یعنی 42 افسروں، 9 اردلی، 2 باورچی، 2 خاکروب، 1 بلی اور اس کے 3 بچے شامل تھے۔ میچ شروع ہوا، یوں لگا کہ ہاکی کی گیند ہمارے دلوں کے تار سے جڑی ہوئی ہے۔ جب بھارتی کھلاڑی اسے ضرب لگاتا تو یہ سیدھی ہمارے دل پر پڑتی اور ہم ریڈیو کان سے لگا کر سننے لگتے کہ گیند کہیں ہماری ڈی میں تو نہیں جا پہنچتی،
اور جب پتہ چلتا ہے کہ ہمارے کھلاڑی نے اسے روک کر بھارتی گول کی طرف دھکیل دیا ہے تو ہم ایڑیوں کے بل کھڑے ہو کر دشمن کی ڈی میں جاگنے لگتے کہ گول ہوا ہے یا نہیں۔ جب ادھر گول ہوتا نہ ادھر تو ہم آرام سے آلتی پالتی مارے تسبیح پھیرتے میچ کا حال سننے لگے۔ پاکستانی کھلاڑی چڑھائی کرتے تو ہم اٹھ کر گھٹنوں کے بل ہو جاتے، اور جب گیند بھارتی گول کے قریب پہنچتی تو ہم پنجوں کے بل تل ہو جاتے، اور جوں ہی ریڈیو گول کا اعلان کرتا تو ہم تسبیح والا ہاتھ ہوا میں لہرا کر ایک ٹانگ پر ناچنے لگتے۔ یہ رقص ابھی وجدان کی حدوں سے ذرا ادھر ہوتا کہ گیند کی مزید نقل و حرکت ہمیں تشویش میں ڈال دیتی۔ گیند بھی ایسی سیمابی کیفیت میں تھی کہ ذرا دم نہ لیتی تاکہ ہم آرام سے خوش ہو لیں۔ بس خوشی کی ایک کرن جلملاتی تو دوسری طرف سے بادل امڑ آتے۔ خوشی کے لمحات میں ہمارا تسبیح والا ہاتھ ہوا میں لہرا جاتا اور تشویش کے وقت تسبیح کے دانے تیز تیز گرنے لگتے۔ پاکستان اور بھارت کے اس مارکے میں نہ باورچی کو ترکاری پکانے کا ہوش رہا، نہ اردلیوں کو پلیٹ دھونے کا۔ خاکروب نے بھی صفائی میں دلچسپی نہ لی، نہ بلی نے لنگر کا چکر لگایا۔ ہم سب جانو دل میچ کی نظر کیے میچ کی کارروائی سنتے رہے، حتیٰ کہ میچ ختم ہوا اور پاکستان نے بھارت پر فتح پا لی۔ بھارت پر پاکستان کی فتح، پتہ نہیں ان 5 لفظوں میں کیسی کیسی خوابیدہ خواہشات کی تسکین کا سامان پوشیدہ تھا۔ اس خبر نے ایک عجیب نشے اور سرور سے ہمیں ہمکنار کیا۔ ہماری خوشی کی کوئی انتہا نہ رہی۔ ہم سب ریڈیو چھوڑ کر ناچنے لگے، باورچی لنگر سے دیگچے لا کر بجانے لگے، اردنیوں نے پلیٹیں کھنکھنانی شروع کر دیں اور افسر بالٹیاں پیٹنے میں مصروف ہو گئے۔ رقاصوں میں سے کسی کے ہاتھ میں تسبیح تھی اور کسی کے ہاتھ میں پرچم مسرت، جو ایندھن کے ایک ڈنڈے پر تولیہ لہرا کر بنایا گیا تھا۔ میں نے بلی کی طرف دیکھا، وہ ہماری خوشی میں شریک ہے یا نہیں۔ وہ سر جھکائے اپنے بچوں کو چاٹ چاٹ کر خاموش رہنے کی تلقین کر رہی تھی۔ آخر بھارتی بلی تھی نا، ہماری خوشی میں کیسے شریک ہوتی؟ خوشی منانے کا جنون شباب پر تھا کہ صوبے دار میجر میلہ رام ادھر آ نکلا، اور یوں سرِ عام اجتماعی جشن منانے کی امتناعی احکام کی خلاف ورزی ہوتے دیکھ کر بہت سٹ پٹایا اور ہمیں یہ شور و غل ختم کرنے کا حکم دینے لگا۔ جوں ہی اس کے منہ سے بے وقت حکم کے الفاظ نکلے، ہم سب یک زبان ہو کر چلائے، چلے جاؤ یہاں سے ورنہ آج خون خرابہ ہو جائے گا، یہاں سے چلے جاؤ، ہمیں فتح کی خوشی منانے دو ورنہ۔ وہ موقع کی نزاکت بھانپ گیا اور کان لپیٹ کر دیوارے برلن کے پار چلا گیا۔ خوشی منانے کے بعد نماز شکرانہ ادا کی گئی، جذبات کو ٹھنڈا کیا اور اپنے اپنے مشاغل کی طرف لوٹ آئے۔ بقیہ میچوں میں کسی نے کوئی دلچسپی نہ لی۔ ہاکی کے ایک شوقین نے بعد میں بتایا کہ پاکستان ہار گیا ہے، لیکن اس ناکامی کا غم ہماری سابقہ کامیابی کی خوشی کا کچھ نہ بگاڑ سکا۔ بھارت پر فتح پا لی، باقی دنیا سے ہمیں کیا سروکار۔ یہ تھا پاکستان سے ہمارے جذبات لگاؤ کا حال، جو کبھی سیاسی مد و جزر پر تشویش کی صورت میں اختیار کرتا، کبھی سیلاب کے دوران دل میں گرا ڈال دیتا، کبھی پاکستان کی مالی صحت کے بارے میں ہمیں متفکر کر دیتا، اور کبھی بھارت پر فتح پانے کی خوشی میں ہمیں نچانے لگتا۔ کیوں نہ ہو، مرغے قفس کی نگاہ آشیانے پر ہی تو رہتی ہے۔ اپنے آشیانے کو دوبارہ کب آباد کریں گے؟ اپنی نگری کے گلی کوچے کب جگمگائیں گے؟ بچوں کے چہروں کے چراغ کب فروزہ ہوں گے؟ ہم عروس وطن کی مانگ میں کب سندور بھریں گے؟ یہ ایسے سوال تھے جو ہر کسی کے دل میں کسی نہ کسی گوشے میں چھپے بیٹھے تھے۔ یہ اور بات تھی کہ کوئی اس کا برملا اظہار کر دیتا اور کوئی اپنی بے نیازی اور استغنا کا برم رکھنے کے لیے اس کا ذکر زبان پر نہ آنے دیتا۔ ایک درویش منش قیدی جو شان استغنا کے آبگینے کندھوں پر اٹھائے پھرتے تھے، ایک دفعہ ہماری گپ باز پارٹی کے پاس سے گزرے۔ ہم میں سے کسی نے انہیں چھیڑنے کے لیے بآواز بلند یہ ہوائی چھوڑی کہ یار سنا ہے ہماری قسمت کا فیصلہ اگلے عام انتخابات کے وقت ہوگا۔ فقیر صورت شخص یہ جملہ سنتے ہی ہم سے ذرا پرے درخت کے نیچے کھڑا ہو گیا، 2 انگلیوں میں سگریٹ کا جلتا ہوا ٹکڑا سنبھالا اور گنتی کرنے لگا کہ پاکستان میں آئندہ انتخابات کو کتنے سال باقی ہیں۔ پھر وہ کش پہ کش لگاتا ہمارے پاس آیا اور کہنے لگا، یہ خبر تم نے کہاں سے سنی؟ کب سنی؟ کیوں سنی؟ میرا مطلب ہے ریڈیو کی خبر ہے، اخبارات کی یا آکاش وانی کی؟ ہم نے انہیں ٹالنے کے لیے یہ خبر آکاش وانی سے منسوب کر دی تو وہ مطمئن ہو کر چل دیے۔ اسی فرقے کے ایک اور شخص کا طریقہ کار ذرا مختلف تھا۔ وہ بظاہر وطن واپسی کے بارے میں کسی دلچسپی کا اظہار نہ کرتے، لیکن اندر ہی اندر ٹو میں لگے رہتے کہ کہیں سے کوئی کسی خوشخبری کی بھنک پڑے۔ وہ میرے پاس آتے اور بادی نظر میں ایک غیر متعلق موضوع چھیڑ دیتے، مثلاً یہ کہ ویتنام کی جنگ بند ہونے سے بین الاقوامی صورتحال پر کیا اثر پڑے گا۔ میں جواباً بین الاقوامی سیاست کی ساری گتھیاں سلجھا بیٹھتا تو وہ بڑی معصومیت سے سوال کرتے، ویسے آپ کا کیا خیال ہے، اس سے ہماری جلد واپسی میں مدد ملے گی یا نہیں؟ اس وقت تو وہ تسلی بخش جواب سن کر چلے جاتے، لیکن ذرا گھوم پھر کر دوبارہ تشریف لاتے اور کہتے، ذرا یہ تو بتاؤ کہ ڈالر کو کھلا چھوڑنے سے مالیاتی مارکیٹ پر کیا اثر پڑے گا۔ میں پھر اپنے علم معاشیات کا سارا زور بیچارے ڈالر پر ڈال دیتا اور میری گفتگو کے آخر میں روایتی بے اتنائی سے کہہ دیتے، اگر مالی بحران بڑھ گیا اور بھارتی روپیہ ڈاواں ڈول ہو گیا تو کیا بھارت مالی طور پر ہمیں رہا کرنے پر مجبور نہیں ہو جائے گا؟
मौसूफ की सादा लोई देखकर मुझे वो देहाती याद आता जो रेलवे इंक्वायरी से सारी अहम गाड़ियों की आमदरफ्त का औकात पूछता रहा और बाद में पता चला वो महज रेल की पटड़ी के पार जाना चाहता था। वतन वापसी के हसीन ख्वाबों में कभी कभी भारतीय ढिंडोरची जहर घोलने लगते। एक दिन हम सुहाने ख्वाबों की बज़म सजाए बैठे थे कि अहले वतन पहले आंखों पर बिठाएंगे, फिर कुर्सी पर कि लो अपने फ़राइज़ संभालो, अपने यूनिट का ट्रेनिंग प्रोग्राम मुरतब करो, उन्हें फील्ड में ले जाओ और आइंदा आजमाइश के लिए तैयार करो। इतने में आकाशवाणी ने ये बेपुरकी उड़ाई कि जंगी कैदी नकारा हो चुके हैं, लिहाजा उन्हें वापस फ़ौज में बहाल करने का कोई इम्कान नहीं। इस बीबी की देरीना रवायात के पेश नज़र इस ताज़ा इरशाद को हमने शक की नज़रों से देखा, लेकिन दूसरे तीसरे दिन भारतीय अखबारात भी यही शोशा छोड़ने लगे। कुछ अरसा बाद गैर मुल्की नशरियाती इदारों ने भी इस इम्कान का इजहार किया तो हम वाकई सोचने लगे कि शायद हमारी सलाहियतों को जंग लग गया है, शायद हमारे कवि मुजमल हो गए हैं, शायद हमारी सोच अंधी गलियों में भटक गई है। हम तो कैदी हैं, अपने मतलब क्या कह सकते हैं। शायद खल्के खुदा जो नगारा पीट रही है उसमें हकीकत का कोई अंसर हो। चनाचे बाद मोहतात और दूर अंदेश अफसरों ने मुतबादल ज़रिया माश के लिए तैयारियां शुरू कर दी। गुजारा अलाउंस में किसी ने भेड़ें, किसी ने मुर्गियां और किसी ने शहद की मक्खियां पालने के मुतल्लिक लिटरेचर मंगवा लिया। उसे नाश्ते के बाद, खाने से पहले, खेल के बाद और सोने से पहले पढ़ना शुरू कर दिया। और जब उस पेशे की तरकीबें इस्तेमाल पर अबूर हासिल कर लिया तो अमली जामा पहनाने के लिए बाकायदा मनसूबाबंदी शुरू कर दी। 100 भेड़ों का गला पालने के लिए इतनी ज़मीन, इतना सरमाया और इतना अरसा दरकार होगा, या मुर्गियों की आला नस्ल फ़लाँ जगह से हासिल की जाएगी, उनके दाने दुनके का बंदोबस्त फ़लाँ जगह से होगा, या शहद की मक्खियों की मांग का आलम आजकल ये है, और अगर इतनी मक्खियाँ पाली जाएँ तो इतने अरसे में पाकिस्तान के लिए इतना ज़र मुबादला कमाया जा सकता है। मनसूबाबंदी का मरला यहीं ख़त्म ना हुआ, बल्कि पूरी फर्म का खाका तैयार किया गया, पार्टनर चुने गए, बोर्ड ऑफ डायरेक्टर का इंतखाब हुआ, मुनाफा की तकसीम का तरीक़ेकार तय हुआ और इनकम टैक्स में शीट तक भर्ती करने की तफसीलात को आखिरी शक्ल दे दी गई। क्यों भाई, पार्टनर बनना है तो बात करो, एक दोस्त ने यह कहकर मेरी ख्याली जन्नत से निकाल कर वापस बैरक में ला बिठाया। पूछा क्या बात है। फरमाने लगे, भाई तुम्हें नहीं मालूम, सब लोग मनसूबाबंदी कर रहे हैं, लोगों ने पार्टनर्स भी बांट लिए हैं, सरमाया भी तय हो चुका है। अगर आपको भेड़े पालने में कोई दिलचस्पी है तो मेरी खिदमत हाजिर हैं। 3 किताबें इस मौजू पर पढ़ चुका हूँ। आपको सिर्फ 10-15 हज़ार रुपये खर्च करने पड़ेंगे और मुनाफा 50-50। अलबत्ता भेड़ों के बजाय मुर्गियों का आपका ज़ौक हो तो मेजर चौधरी से मिलें, और अगर शहद की मक्खियाँ पालने का शौक़ है तो कैप्टन सैयद से रब्ता करें। फिर ना कहना खबर ना हुई। मनसूबाबंदी ज़ोरों पर थी कि रेडियो पाकिस्तान ने आकाशवाणी के ढोल का पोल खोल दिया और हुकूमत पाकिस्तान की अटल पॉलिसी का वाज़ेह ऐलान किया कि तमाम जंगी कैदियों को न सिर्फ फ़ौज में रखा जाएगा बल्कि उनकी सीनियरिटी के मुताबिक उन्हें तरक्की भी दी जाएगी। इस ऐलान के साथ ही भेड़ें, मुर्गियाँ और शहद की मक्खियाँ और उनके मुतल्लिक सारा लिटरेचर तो गया लंगर खाने के चूल्हे में, और लोग फिर मिलिट्री की किताबें खोल कर फील्ड मार्शल रोमेल, फील्ड मार्शल आंगलेक और जनरल आइजनहावर की फ़ौजी चालों पर बहस करने लगे। एक ने कहा, मैं तो पाकिस्तान पहुंचते ही टेक कोर्स करूंगा। दूसरे ने कहा, मेरा तो इरादा स्टाफ कॉलेज करने का है। तीसरा बोला, मैं तो इंजीनियर कॉलेज रिसालपुर में अपनी पेशा वराना तलीम मुकम्मल करूंगा। कुछ अरसा अबद ये जोश जरा ठंडा पड़ा तो लोग ज़ुबानदानी के पीछे पड़ गए। ज़ुबानें बेचारी वैसे बेज़ुबान होती हैं, जो कोई चाहे उनके तलफ़्फ़ुज़, ग्रामर, हुस्न और इज़्ज़त से खेलने लगता है। कैदियों के सामने भी मज़लूम ज़ुबानों ने उफ़ न की और तख्ता मशक बन गई। ज़बान सीखने वाले अनाड़ी और सिखाने वाले ज़रा कम अनाड़ी थे। किताबें तलफ़्फ़ुज़ कुछ बताती, मतलब कुछ और अदा कुछ करता। इस तरह सीखी हुई फ्रांसीसी ज़बान मैंने एक दफ़ा रेड क्रॉस के नुमाइंदे पर आजमाई। मैं तो बड़ी रवानी से फ्रांसीसी बोलता रहा, लेकिन मेरे मुखालफ के चेहरे पर कुल्फ़त के आसार नमूदार होने लगे। गालिबन उसे मेरी फ्रांसीसी समझने में कुछ दिक्कत पेश आ रही थी, लेकिन मेरा ख्याल था कि यूरोप निजात है, होनहार होगा, बस ज़रा मश्क की ज़रूरत है। 2-4 दफ़ा मुझसे हम कलामी के बाद अपनी मुश्किलात पर काबू पा लेगा। फ़्रांसीसी के अलावा जिन ज़ुबानों पर हमने हाथ डाला उनमें यूरोपीय ज़ुबानों में जर्मन, आलम इस्लाम की ज़ुबानों में अरबी और बरसगीर की ज़ुबानों में हिंदी सर फ़हरिस्त थी। उन ज़ुबानों पर नज़र इनायत की अमूमन एक से ज़्यादा वजूह थी। मसलन हिंदी सीखने वालों का ख्याल था कि अगर कभी फ़रार की सूरत बनी तो भारत में स्टेशनों, रेलगाड़ियों, सड़कों और बसों का अता पता मालूम करने में मदद बनी रहेगी, और अगर जेल में रह गए तो हिंदी की मदद से अहले हिंद के असल खदोखाल पहचानते रहेंगे। अरबी को मुंतखब करने वालों का मौक़िफ़ ये था कि अव्वल तो इस ज़ुबान से कुरान पाक समझने में सहूलत होगी, और दूसरे कभी किसी अरब मुल्क में जाने का इत्फाक़ हुआ तो ये इल्म काम आएगा। इस तरह जर्मन के शायकीन का ख्याल था कि हिटलर की सियासी बाइबल मेन कैफ असल जर्मन में पढ़ने से ज़्यादा लुत्फ़ आएगा, और अगर खूबी किस्मत से कभी बोन में मिलिट्री अताशी लग गए तो ये ज़ुबान कौम के काम आएगी।
اردو کی خوش قسمتی سمجھیے کہ کسی کی نگاہ نیم کش اس پر نہ پڑی۔ شاید اس کی وجہ یہ تھی کہ ہم سب اسے گھر کی باندھی سمجھتے تھے، ہم جس طرح چاہتے اسے استعمال کرتے۔ مثلاً ایک دن اپنے دوست کے ساتھ اردو میں سیر کر رہا تھا تو میرے دوست نے مشرقی پاکستان کی علیحدگی کے عوامل پر روشنی ڈالنے کو کہا۔ میں کوئی گھنٹہ بھر اس موضوع پر اظہار خیال کرتا رہا، اور جب اپنے دوست سے اس تاریخی واقعے کا تجزیہ کرنے کو کہا تو اس نے فرمایا، آپ کے سامنے میرا اظہار خیال کرنا بھینس کے آگے بین بجانا ہے۔ میرے دوست اردو میں اپنی دسترت کا اظہار عموماً محاوروں کے استعمال سے کیا کرتے تھے۔ زبان دانی کا خمار اترا تو مرغبانی کا دور شروع ہو گیا۔ میجر راٹھور اور دوسرے حضرات نے پرندوں سے پیغام رسانی کا کام لینے کی بجائے انہیں اسیر کرنا شروع کر دیا۔ چڑیا، فاختہ، کبوتر، طوطا، مینا، غرض کہ جو کوئی دام حوث کے نزدیک پھٹکا گرفتار ہوا۔ البتہ ہوشیار کوا کبھی قابو نہ آیا۔ ہم ان اسیروں سے بالت ایسا سلوک نہ کرتے بلکہ دانے پانی کے علاوہ تازہ ہوا، ذاتی توجہ اور محبت و شفقت سے تواضع کرتے، اور جب کسی کو قفس سے ذرا ملول پاتے تو کسی سمجھوتے کے بغیر اسے رہا کر دیتے۔ اس مشغلے کے لیے دام و قفس بنانے کا مسئلہ میجر راٹھور کے جدت پسند ذہن نے حل کر دیا۔ ہم صبح صبح سو کر اٹھتے تو صحن میں ایک نیا دام بچھا ہوا پاتے، سپہر کو آنکھ کھلتی تو ایک نئے کھڑکی دار قفس کو شکار کا منتظر پاتے۔ اللہ تعالیٰ نے ہمارے انجینئر کے ہاتھ میں کوئی ایسا جوہر رکھا تھا کہ وہ بے سر و سامانی کے باوجود پنجرے پہ پنجرے بناتے جاتے جیسے انہوں نے کوئی فیکٹری لگا رکھی ہو۔ میجر راٹھور پنجرے بنانے کے لیے ٹین کے خالی ڈبے، تحفے کے پیکٹوں اور لکڑی کی پھانسیں استعمال کرتے، اور دامیں ترتیب دینے کے لیے درخت کی شاخیں، ادوان کی رسیاں، ہزارے بند کے دھاگے اور جوتوں سے کھڑے ہوئے کیل کام میں لاتے۔ کئی دفعہ سوتے سوتے چارپائی کے نیچے خسر پسر ہوئی اور ہم نے بلی کا شبہ کر کے شو شو بھی کی، لیکن دھیان دینے پر پتہ چلا کہ انجینئر صاحب جوتوں کے تلووں کا معائنہ کر رہے ہیں کہ کوئی کیل گر کر ضائع ہونے والی تو نہیں ہے۔ کئی دفعہ گرمیوں کی دوپہر کو آنکھ کھلی تو میجر راٹھور کو کپڑے لٹکانے والے دھاگے سے محو گفتگو پایا۔ وہ بار بار اس کی نبض دیکھ کر اپنے آپ سے کہتے، نہیں نہیں، اس سے کام نہیں چلے گا، یہ کہہ کر وہ آگے نکل جاتے، لیکن چند قدم چل کر پھر لوٹ آتے، دوبارہ اس کے کس بل دیکھتے اور اپنے آپ کو قائل کرنے کے لیے پھر کہتے، نہیں نہیں، بہت موٹا ہے، کوے کو دور سے نظر آ جائے گا، اس سے کام نہیں چلے گا، پھر اسے رد کر کے نئی دنیا دریافت کرنے روانہ ہو جاتے۔ میجر راٹھور کے پاس پنجرے بنانے کے کئی آرڈر آتے۔ ایک صاحب آ کر کہتے، ہمیں ایک ایسا پنجرہ چاہیے، چھوٹا سا، خوبصورت، ہلکا پھلکا، ہمیں مینا پالنی ہے، جو ملتا مل جائے گا، لیکن ہمیں ذرا جلدی ہے، مینا کو کپڑے میں لپیٹ رکھا ہے، جلدی کر دیجئے، آرڈر تو بہت ہیں لیکن آپ ظہر کی نماز کے بعد آ جائیے، آپ کا کام ہو جائے گا۔ وہ واقعی سپہر کو پنجرہ تیار ہوتا۔ پھر دوسرے صاحب آتے، ہم نے چیلیں اور کوے پکڑنے کا پروگرام بنایا ہے، ہماری ضرورت ایک مضبوط اور وسیع پنجرے کی ہے، کب تک چاہیے؟ پرسوں مل جائے تو نوازش ہوگی، آپ فکر نہ کریں، پرسوں آپ کو پنجرہ مل جائے گا۔ اور سچ مجھ وعدے کے مطابق پنجرہ مل جاتا۔ جیل کے باسیوں کی طرح جیل کے پرندوں کی تعداد بھی گنی چنی تھی، شاید وہی پرندے روز روز آ کر دام قفس کے خطرات سے آگاہ ہو چکے تھے۔ کچھ عرصے بعد یہ عالم ہو گیا کہ صحن میں جا بجا دام بچھے رہتے، میجر راٹھور کا دام، میجر قمر کا دام، کیپٹن نعیم کا دام، اور پرندے ان کے ارد گرد دانہ دگنا چن کر چلے جاتے اور اڑنے سے پہلے شکاریوں پر ایک نگاہ غلط انداز ڈال کر کہتے، ہم نے اپنے ساتھیوں سے عبرت حاصل کی ہے، بار بار کوئی قید نہیں ہوتا۔ صحن میں جب پرندوں نے پھنسنے سے انکار کر دیا تو ہم نے دام چھت کی منڈیر پر رکھ دیا اور اس کا ریموٹ کنٹرول یعنی کھینچنے کا داغا اپنی چارپائی کے پٹی سے باندھ لیا تاکہ جو ہی شکار پھنسے چارپائی پر لیٹے لیٹے داغا کھینچ لیا جائے۔ ایک دفعہ ایک ملازمت پرست جے او سی نے یہ ڈبہ دیکھ لیا تو کہنے لگا، چھت پر وائرلیس کیوں رکھا ہوا ہے؟ یہ سیکیورٹی کے خلاف ہے، اسے اتارو۔ ہم نے حسب معمول محاذ رائے کی ٹھانی اور تمیل حکم سے انکار کر دیا۔ بات ایڈجورنمنٹ تک ہوتی ہوئی کیمپ کے کمانڈر تک پہنچی اور تفتیش شروع ہوئی۔ ہمارے سراغ رسانوں کا کہنا تھا کہ کمانڈنٹ کو پرندے پالنے کا شوق ہے، چنانچہ ہم نے اس کی کمزوری سے فائدہ اٹھاتے ہوئے اس کے ذوق مرغبانی کی داد دی اور رشوت کے طور پر پنجرے سمیت ایک طوطا دے کر ساری تفتیش کرا دی، اور وائرلیس والا مشغلہ جاری رہا۔ اب وہ جے او سی آتا تو منڈیر پر ٹنگے ہوئے پنجرے کو دیکھ کر کڑتا اور ہم اس کے پیچ و تاب میں اضافہ کرنے کے لیے اس کے آنے سے پہلے یہ وائرلیس سیٹ استعمال کرنے لگتے، ریسیور بنا کر زور زور سے کہنے لگتے، ہیلو 426، ہیلو اسلام آباد، ہے ڈو یو ہیئر می۔ وائرلیس گفتگو کا یہ مانوس انداز دیکھ کر جی او سی پہلے ہم سے الجھتا، پھر جا کر ایڈجونٹ سے شکایت کرتا، لیکن کسی کے آنے سے پہلے ہم ریسیور چھپا دیتے اور معصوم پنجرہ منڈیر کی زینت بنا رہتا۔ یہ شغل ایک عرصہ تک جاری رہا۔ اس کاروبار کے روے رواں میجر راٹھور سے ایک دن میں نے کہا، کیا ایک غیرت میری شغل مقبول کرا دی ہے، یہی آپ پڑھ لکھ کر بھی گزار سکتے تھے۔ کہنے لگے، آپ کو پتہ ہی ہے میری بینائی جیل میں آ کر کمزور ہو گئی ہے، چشمہ لگوا کر نہیں دیتے، کتاب پڑھنے بیٹھتا ہوں تو آنکھوں میں پانی آ جاتا ہے اور سر درد کرنے لگتا ہے، بڑی مشکل سے تفسیر کا ایک صفحہ پڑھتا ہوں، وہ بھی اس لیے کہ حروف موٹے ہیں۔
اخبار یا انگریزی کتاب کا ایک باریک پرنٹ مجھے بہت تکلیف دیتا ہے۔ میں نے سوچا اگر پڑھ نہیں سکتا تو کیوں چارپائی پر بیکار لیٹا رہوں یا سو انداز کو اپنے اوپر سوار ہونے دوں۔ یہ مشغلہ میرے ذوق کے مطابق لگا، اسے اپنا لیا۔ دوسرے لوگ خود بخود چند روز بعد یہ ڈگر چھوڑ دیں گے۔ اور واقعی چند روز بعد لوگوں نے شکار میں دلچسپی چھوڑ دی۔ اب ایک نئی ہوائے شوق چلی جس نے اکثر احباب کو اپنی لپیٹ میں لے لیا۔